اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ حاضرین و سامعین، روزانہ کی مانند ایک بار پھر توضیح المسائل سے منتخب مسئلوں کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جو بحث جاری اور ساری ہے وہ ہے عبادات میں وضو، کہ اب تک آپ کو وضو کے واجبات اور وضو کرنے کے طریقے کو بتایا گیا، اور کل کی کلپ میں آپ کی خدمت میں وضو کرتے وقت پڑھی جانے والی مستحب دعائیں بھی بیان کی گئیں۔ آج وہ مقامات کہ جن مقامات کے لیے یا جن کاموں کے لیے وضو کا کیا جانا ضروری ہے ان کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہمیشہ کی مانند پی پی ٹی کی صورت میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں۔ آیت اللہ العظمیٰ آغائے سیستانی کے رسالہ عملیہ اور ان کی دوسری کتابوں پہ کہ جن میں آپ نے اپنے فتووں کو جمع کیا ہے، ان سے خلاصتاً یہ کلپس روزانہ آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں۔ وہ چیزیں جن کے لیے وضو ضروری ہوتا ہے، آج کی ہیڈنگ ہے چند چیزوں کے لیے وضو واجب ہے۔ کتنی چیزوں کے لیے واجب ہے؟ اگر ہم ان کو گنتی میں شمار کریں تو وہ 6 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے جس چیز کے لیے ہم کو وضو ضروری ہوتا ہے وہ ہے نماز میت کے علاوہ واجب نمازوں کے لیے۔ صرف نماز میت کے لیے وضو واجب نہیں ہے، وگرنہ ساری نمازوں کے لیے وضو کرنا واجب ہے جو واجب نمازیں ہوں۔ مستحب نمازوں میں وضو شرط صحت ہے، یعنی واجب نمازوں میں وضو کرنا واجب ہوگا، لیکن مستحب نمازوں کے لیے وضو کرنا نماز کی قبولیت کی ایک شرط ہے کہ اگر ہم مستحب نمازوں میں وضو نہ کریں تو شاید ہماری نماز قبول نہ ہو۔ لہٰذا سوائے نماز میت کے ہر نماز کے لیے ہم کو وضو کرنا چاہیے۔ نمبر 2، بھولے ہوئے سجدے اور تشہد کو انجام دینے کے لیے، جبکہ ان کے اور نماز کے درمیان کوئی حدث اس سے سرزد ہوا ہو، مثلاً اس نے پیشاب کیا ہو، لیکن سجدہ سہو کے لیے وضو کرنا واجب نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اس وقت ہے کہ جب ہم نماز میں کسی شے کو بھول جاتے ہیں، مثلاً ایک سجدہ بھول گئے اور دوسرے رکن میں جا کر ہم کو یاد آیا کہ پچھلی رکعت میں ایک سجدہ رہ گیا تھا، یا دوسری رکعت میں تشہد پڑھنا بھول گئے اور تیسری اور چوتھی رکعت میں یاد آیا کہ تشہد تو پڑھا ہی نہیں، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہوتا ہے کہ جب نماز ختم ہو جائے تو قضا کی نیت سے سجدے اور چھوٹے ہوئے تشہد کو انجام دیا جائے۔ لہٰذا اس چھوٹے ہوئے سجدے اور تشہد کی قضا کے لیے بھی وضو ہونا ضروری ہے۔ اگر نماز کے اور اس سجدے کے درمیان کوئی ایسا امر واقع ہو گیا ہو جو وضو کو باطل کر دیتا ہے، کل انشاءاللہ وہ تمام امور بیان کیے جائیں گے کہ جن سے وضو باطل ہوتا ہے۔ ہاں، سجدہ سہو کے لیے وضو کرنا واجب نہیں ہے۔ یہ سجدہ سہو کیا ہے انشاءاللہ آنے والی بحثوں میں آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا کہ 6 مقامات پر نماز میں اگر خطا اور غلطی ہو جائے تو نماز صحیح رہتی ہے، لیکن نماز کے بعد سجدہ سہو کو بجا لانا پڑتا ہے، لیکن اس سجدہ سہو کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ نمبر 3، خانہ کعبہ کے واجب طواف کے لیے، یعنی حج اور عمرے کے جو طواف جز ہوں۔ جس وقت ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو طواف ہم پر واجب ہوتا ہے، اسی طرح سے عمرہ مفردہ یا عمرہ تمتع کے لیے بھی جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے اوپر طواف واجب ہو جایا کرتا ہے۔ اس طواف کو بھی انجام دینے کے لیے وضو کا ہونا لازم اور شرط اور واجب ہے۔ نمبر 4، وضو کرنے کی نظر کی ہو، یعنی کسی نے یہ نظر مانی ہو کہ میں وضو کروں گا، مثلا منت مانی ہو یا عہد کیا ہو یا خود سے اپنے آپ سے ایک وعدہ کیا ہو یا قسم کھائی ہو، یا پھر یہ قسم کھائی ہو کہ میں کل وضو ضرور کروں گا اللہ کی قسم، ایسی صورت میں بھی وضو واجب ہو جایا کرتا ہے۔ نمبر 5، جب کسی نے منت مانی ہو کہ مثلا قرآن مجید کا بوسہ لے گا، تو چونکہ جس وقت بوسہ لے گا تو قرآن کے الفاظ سے ہمارے ہونٹ مس ہوں گے اور قرآن کو چھونے کے لیے وضو شرط ہے، لہٰذا ایسے موقع پر بھی وضو واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، بہت اہم مسئلہ ہے۔ عام طور پر جب ہم سڑک سے گزرتے ہیں، روڈ سے نکلتے ہیں، تو بعض وقت قرآن کی کوئی آیت لکھی ہوئی یا کوئی متبرک نام کہ جو اللہ، رسول یا امام کا ہو سکتا ہے، اگر ہم اس کو کہیں خدا نخواستہ نالی میں پڑا ہوا دیکھیں یا کسی نجس جگہ پر پڑا ہوا دیکھیں تو ہم پر واجب ہوتا ہے
کہ ہم اس کو فوراً وہاں سے اٹھائیں، پاک کریں اور اس کے احترام کو برقرار رکھیں۔ مسئلے کو دیکھیں، نجس شدہ قرآن مجید کو دھونے کے لیے یا بیت الخلاء وغیرہ سے نکالنے کے لیے جبکہ متعلقہ شخص مجبور ہو کہ اس مقصد کے لیے اپنا ہاتھ یا بدن کا کوئی حصہ قرآن مجید کے الفاظ سے مس کرے، یعنی اگر خدا نہ کرے قرآن نجس ہو گیا ہو اور اب مجھ کو اپنا ہاتھ لگانا ہو قرآن کی عبارت پر، تو مجھ کو وضو کرنا ضروری ہوگا۔ لیکن وضو میں صرف ہونے والا وقت اگر قرآن مجید کو دھونے یا اسے بیت الخلاء سے نکالنے میں اتنی تاخیر کا باعث ہو جس سے کلام الہی یا کلام اللہ کی بے حرمتی ہوتی ہو، تو ضروری ہے کہ وہ وضو کیے بغیر قرآن مجید کو بیت الخلاء وغیرہ سے نکالے، یا اگر نجس ہو گیا ہو تو اسے دھو ڈالے۔ اصل میں حکم یہ ہے کہ اگر کوئی نجس عبارت، کوئی نجس آیت آپ کو دکھائی دے تو فوراً واجب ہوتا ہے کہ اس کو پاک کریں، لیکن پاک کرنے کے لیے خود اپنا وضو ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر وضو کی وجہ سے بے حرمتی اور زیادہ ہونے کا خطرہ ہو تو پھر بغیر وضو کے بھی قرآن کی حرمت کو بچانے کے لیے قرآن کو نجاست سے نکال کر یا اس آیت کو یا اس نام کو اس نجاست سے نکال کر ہمارے اوپر پاک کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ غور کرنے کے لیے آپ ویڈیو کو پاز کر کے اس عبارت کو دوبارہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا مسئلہ، جو شخص باوضو ہو اس کے لیے قرآن مجید کے الفاظ کو مس کرنا، یعنی اپنے بدن کا کوئی حصہ قرآن مجید کے الفاظ سے لگانا حرام ہے۔ جو شخص باوضو نہ ہو، یہاں پر ایک نہ چھوٹ گیا ہے، البتہ کئی مرتبہ پروف ریڈنگ کرتا ہوں پھر بھی انسان نسیان ہے اور کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے۔ میں عرض کروں کہ جو شخص باوضو نہ ہو اس کے لیے قرآن مجید کے الفاظ کو مس کرنا، یعنی اپنے بدن کا کوئی حصہ قرآن مجید کے الفاظ سے لگانا حرام ہے۔ لیکن اگر قرآن مجید کا فارسی زبان یا کسی اور زبان میں ترجمہ کیا گیا ہو تو اسے مس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی عین عبارت قرآن کو بغیر وضو چھونا حرام ہے، لیکن ترجمے کو بہرحال مس کیا جا سکتا ہے۔ بچے یا دیوانے کو قرآن مجید کے الفاظ کو مس کرنے سے روکنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر ان کے ایسا کرنے سے قرآن مجید کی بے حرمتی ہوتی ہو تو انہیں روکنا ضروری ہے۔ اگلا مسئلہ جو گرین کلر میں ہائی لائٹ ہے، جو شخص باوضو نہ ہو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں اور ان صفاتوں کو مس کرنا، ان صفت کو مس کرنا جو صرف اسی کے لیے یعنی اللہ کے لیے مخصوص ہیں، جیسے رحمان، رحیم، مالک، رازق، چاہے کسی زبان میں لکھی ہوں، چاہے ہندی میں لکھی ہوں چاہے انگلش میں، احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہے، یعنی بغیر وضو آپ ان صفات کو بھی نہیں چھو سکتے یا ان اللہ کے ناموں کو نہیں چھو سکتے، نہیں مس کر سکتے۔ اور بہتر یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام اور حضرت فاطمۃ الزہرا علیہ السلام صلوات اللہ علیہ کے اسماء مبارک کو بھی مس نہ کریں، یعنی جس وقت وضو نہ ہو تو نہ قرآن کو چھونا چاہیے، نہ پیغمبر کے نام کو، نہ اماموں کے اور نہ بی بی زہرا کے نام کو مس کرنا چاہیے۔ اگر ان کو مس کرنا ہے تو وضو ہونا ضروری ہے۔ یہ مسئلہ ان کے لیے بہت اہم ہے جو انگوٹھی پر ائمہ کے نام لکھاتے ہیں یا جو کڑا پہنتے ہیں ناد علی کا یا کسی بھی امام کے نام کا، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر وقت باوضو رہیں، یا پھر ایسے لکھے ہوئے شے کے اوپر کوئی ایک ایسی چیز لگا دیں جیسے سیلو ٹیپ وغیرہ، تاکہ ہمارا ہاتھ، ہمارا بدن اس عبارت تک نہ پہنچے کہ ہم حرام کے مرتکب ہو جائیں۔ وضو جب بھی کیا جائے، چاہے نماز کا وقت آنے سے کچھ پہلے یا کافی دیر پہلے یا نماز کا وقت آ جانے کے بعد، کسی بھی صورت میں اگر قربتاً اللہ کی نیت سے کیا جائے تو صحیح ہے، یعنی کسی بھی وقت آپ سنت اور واجب نہ کہیے، صرف قربتاً وضو کرتا ہوں میں قربتاً اللہ، یہ وضو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اور یہ آپ کا وضو صحیح ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ واجب یا مستحب ہونے کی نیت کی جائے، یعنی وضو کرتے وقت یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ وضو کرتا ہوں میں سنت قربتاً اللہ، یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ وضو کرتا ہوں میں واجب قربتاً اللہ، بلکہ ہر وقت آپ قربتاً اللہ کی نیت ہی کر کے اپنے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ عام طور پر جو ایک غلطی ہوتی ہے نیت میں وہ الا اللہ کی ہے۔ دیکھیں جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں یا اذان دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ،
وہاں پر الا اللہ ہوتا ہے، اذان میں، اقامت میں اور کلمہ توحید میں۔ لیکن جب ہم کسی بھی طرح کی نیت کرتے ہیں تو وہاں پر ہوتا ہے نماز پڑھتا ہوں میں مثلا 4 رکعت ظہر کی قربتاً الی اللہ، روزہ رکھتا ہوں میں قربتاً الی اللہ، وضو کرتا ہوں میں قربتاً الی اللہ، طواف کرتا ہوں میں قربتاً الی اللہ، یا زکوٰۃ و خمس دیتا ہوں میں قربتاً الی اللہ۔ نیت کے وقت ہم کہیں گے الی اللہ، اور جب ہم اذان اقامت یا کلمے میں کہیں گے تو کہیں گے الا اللہ، یعنی ہندی میں ادھر 4 لا ہوں گے اور ادھر 3 لا۔ اس پہ غور کرنا ضروری ہے کہ یہ معنی کو بدل دیتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ واجب یا مستحب ہونے کی نیت کی جائے، بلکہ اگر غلطی سے وجوب کی نیت کر لے اور بعد میں معلوم ہو کہ ابھی وضو واجب نہیں ہوا تھا تو بھی صحیح ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے یہ سمجھا کہ 5:15 ہو گیا ہے اور 5:20 پر نماز کا وقت ہے، اور میں نے وضو کیا، وضو کرتا ہوں میں واجب قربتاً الی اللہ نماز کا سوچ کر، اور جب نکل کے باہر آیا تو دیکھا ابھی تو 4:15 ہی ہوا ہے اور 1 گھنٹہ باقی ہے، تو آقا فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کا وضو ٹھیک ہے، اسی وضو سے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر کسی کو یقین ہو کہ نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے اور واجب وضو کی نیت کرے، لیکن وضو کرنے کے بعد اسے پتہ چلے کہ ابھی وقت داخل نہیں ہوا تھا، تو اس کا وضو صحیح ہے۔ وہی مسئلہ جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا، وضو صحیح رہے گا۔ میت کی نماز کے لیے، قبرستان جانے کے لیے، مسجد یا ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے حرم میں جانے کے لیے قرآن مجید ساتھ رکھنے، اسے پڑھنے، لکھنے اور اس کا حاشیہ مس کرنے کے لیے اور سونے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ یعنی اتنے مقامات پر وضو کرنا مستحب ہوتا ہے۔ قرآن کو چھونے کے لیے وضو واجب ہے، لیکن قرآن کا حاشیہ چھونے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ اور اگر کسی شخص کا وضو ہو تو ہر نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنا مستحب ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے وضو کر رکھا تھا اور نماز کا وقت آ گیا، میں دوبارہ اگر وضو کروں تو یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور بہت زیادہ ثواب کا حامل ہے کہ نور علی نور، نور کے اوپر نور آ جایا کرتا ہے۔ اور اگر ان کاموں میں سے کسی ایک کے لیے بھی وضو کر لیا ہو تو سارے کام انجام دے سکتا ہے۔ مثلا میں نے قبرستان جانے کے لیے وضو کیا، اسی وضو سے میں اپنے تمام کام کر سکتا ہوں، مجھ کو سب کا ثواب مل جائے گا۔ مثال کے طور پر مثلا اسی وضو کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے۔ مثلا میں جا رہا تھا مسجد، میں نے وضو کیا مسجد میں جانے کے لیے اور اتنی دیر وہاں بیٹھا کہ اب نماز کا وقت آ گیا، تو اسی وضو سے میں نماز کو انجام دے سکتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ تمام مسائل ہماری زندگی میں کارآمد ہوں گے اور ہم ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اپنی دعائے خیر میں ہم سب کو ضرور یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔